अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एंड व्यूज़ के सिलसिले में इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। तो डिस्कस करते हैं जी आज की कुछ इम्पोर्टेंट ख़बरें। एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी। आज की पहली खबर है जी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स रिकवर्ड मोर देन 2100 kilos of hash stashed in पसनी माउंटेन्स। पसनी माउंटेन्स में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स ने 2192 किलो का हैश टेस्ट जो सोना है वो बरामद किया है, जो कि छुपाया गया था। और ये पसनी जो है तकरीबन 120 किलोमीटर गवादर से है। खबर की डिटेल आप दी न्यूज़ में देख सकते हैं। आज के सेकंड न्यूज़ की तरफ आते हैं। सेकंड न्यूज़ यह है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट इंडियाज़ पार्ट। पाकिस्तान ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर ना कभी पहले इंडिया का पार्ट रहे हैं, ना आज हैं और ना कभी आइंदा होंगे। और ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसका फ़ैसला होना है। और ये पाकिस्तान के मिशन जो है उसके फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद ज़ुल्करनैन छीना, उन्होंने राइट ऑफ रिप्लाई ड्यूरिंग द 75th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में अपने रिमार्क्स दिए हैं कि जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, वो कभी नहीं था और कभी होगा भी नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि आर्मेनिया डिक्लेयर्स मार्शल लॉ आफ्टर डेडली क्लैशेस विद अज़रबैजान। आर्मेनिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान क्लैशेस शुरू हो गई हैं और दोनों तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। और अगर आप इसको देखें तो इसमें आम शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं, बहुत से लोग शहीद हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं। और कहा यह जाता है कि आर्मेनिया ने यह अटैक किया था, स्टार्ट उन्होंने किया था और बहुत सारे आम लोगों की मौत का सबब भी बना है। तो तुर्की के वज़ीर आज़म ने भी अज़रबैजान की हमायत का ऐलान किया है। रूस ने भी कहा है कि ये हमले बंद किए जाएं और अमन को फ़रोग़ दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि शुगर मिलों ने किसानों को वाजिबात नहीं दिए काफ़ी अरसे से पिछली फसल के बाद, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया है। और इसकी तफसील यह है कि किसानों को वाजिबात ना अदा करने वाली शुगर मिलों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो गया। किसानों को 17 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर एक शुगर मिल के ख़िलाफ़ जंग में 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। FIR केन कमिश्नर पंजाब की मदीयत में दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया है कि FIA के मुताबिक शुगर मिल किसानों के 17 करोड़ से ज़ायद की रकम अदा करने में नाकाम रही है। इसी तरह वकाड़ा की एक शुगर मिल ने 29 करोड़ रुपए किसानों को अदा नहीं किए हैं और कमिश्नर ने मिल्क मालकान को गिरफ़्तार करने की दरख्वास्त की है। उसके बाद जी, सोने की कीमत जो पिछले काफ़ी अरसे से बढ़ रही थी और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई थी, उसकी कीमत में कमी का सिलसिला जारी है पिछले कुछ दिनों से। और आज भी सोने की कीमत 400 रुपया फ़ी तोला कम हुई है पाकिस्तान में। और सिंध सराफा बाज़ार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 400 रुपये कम होकर मुल्क में एक तोला सोने की कीमत 1,11,400 रुपया हो गई है और 10 ग्राम सोने की कीमत 342 रुपये के इजाफे से 95,508 रुपये हो गई है। उसके बाद देखते हैं जी, शुमाली यमन में अरब इत्तेहाद की कार्रवाई
حوثیوں کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا گیا۔ یمن میں باغیوں کے خلاف کارروائی کرنے والے عرب اتحاد نے کہا ہے کہ اتحادی افواج نے یمن کے شمالی حصے میں واقع سب سے بڑے شہر صنعاء میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی دہشت گردوں کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حوثیوں کا فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر پہ جاتے ہیں جی، وہ بلکہ میں ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ حیدرآباد سے کراچی آنے والی مسافر وین میں آگ لگنے سے 13 مسافر زندہ جل گئے اور 6 زخمی ہو گئے۔ یہ کراچی سے 49 کلومیٹر دور موٹر وے پر آگے چلنے والی کار کا بانٹ اڑ کر وین پر لگا، جس سے وہ بے قابو ہو کر الٹ گئی اور کھائی میں جا گری اور اس میں آگ لگ گئی، اور اس کے نتیجے میں 13 مسافر جھلس کر جاں بحق ہو گئے اور ایک 5 سالہ بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا، جبکہ اس کے والد سمیت 10 مسافر زخمی ہو گئے۔ اور حیدرآباد سے یہ مقام جو ہے وہ 98 کلومیٹر جبکہ کراچی سے 49 کلومیٹر دور ہے، اور جو مسافر شہید ہوئے ہیں ان کی نعشیں ناقابل شناخت ہیں، ان کو ڈی این اے کے لیے حیدرآباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر جی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، جو بھارت ہم پہ الزام لگاتا ہے دہشت گردوں کی سپورٹ کا اور منی لانڈرنگ کا، ٹیررسٹ فائنینسنگ کا۔ تو عالمی ادارے فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک نے بھارت کے خلاف ناقابل تردید شواہد پیش کر دیے ہیں، جس کے مطابق 44 بھارتی بینک منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ سرکاری اور نجی بینک سارے شامل ہیں اس میں۔ 2011 سے لے کر 2017 کے دوران 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ سونا، ڈائمنڈ اور انڈین پریمیئر لیگ کو بھی اس میں استعمال کیا گیا۔ اس میں پنجاب نیشنل بینک سے 290 ٹرانزیکشنز ہوئیں، اسٹیٹ بینک سے 102، بینک آف بروڈا سے 93 ٹرانزیکشنز، یونین بینک سے 99 ٹرانزیکشنز اور کینارا بینک سے 190 مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اور یہ سارے شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ تو اب دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بھارت جو شور کرتا ہے کہ پاکستان منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی سپورٹ میں ملوث ہے، اصل میں بھارت یہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے۔ پوری دنیا کا امن بھارت کی وجہ سے خطرے میں ہے، اور بھارت کی ان غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حال ہی میں جو میں اس سے پہلے خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ حال ہی میں جو عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اور بڑے اہم دنیاوی امور پہ بات کی، جو مسائل ہیں اس وقت، اس میں نہ صرف کشمیر، فلسطین اور دیگر متنازع ایشوز پہ بات کی گئی، بلکہ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کی دولت وائٹ کالر کرائمز کے ذریعے ترقی یافتہ ملکوں میں اسمگل کی جاتی ہے، اور وہاں انویسٹمنٹس کے نام پہ بڑی بڑی کمپنیاں بنائی جاتی ہیں اور پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں، اور غریب ملکوں کا پیسہ امیر ملکوں میں جا کے جمع ہو رہا ہے، اور اس سے غریب ملکوں کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ غریب سے غریب تر ہو جا رہے ہیں۔ یہ اور بہت سارے مسائل انہوں نے ڈسکس کیے۔ بھارت کی جو کشمیر میں اور باقی علاقوں میں اس کی دہشت گردی کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس موقع پہ جو انڈین ڈیلیگیٹ تھا وہ عمران خان کی تقریر شروع ہوتے ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ابھی جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے، پنجاب ٹورزم ایپ، اور یہ لائیو ہو گئی ہے اس وقت، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو، اور اس کا افتتاح ہو گیا ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جی ایپ کے اندر 511 ٹورسٹ سائٹس جو پاکستان میں ہیں، پنجاب میں ہیں، ان کا ذکر ہے، اور اس میں تمام سٹیز جو ہیں پنجاب کے، ان کے اندر کون کون سی امپورٹنٹ جگہیں ہیں دیکھنے کی، وہ اویلیبل ہیں۔ آپ ان کو اسکرول کر سکتے ہیں، ان کی پکچرز دیکھ سکتے ہیں، اور ہسٹری ان کی کیا ہے، ان کی ڈسکرپشن کیا ہے، یہ چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اور اس میں میپ کے اوپر لوکیشنز بھی ڈیفائن کی گئی ہیں، اور آپ اس میں اپنی مرضی کی سائٹ جو ہیں وہ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی انٹرسٹ کی بیسس پہ۔ جیسے آپ ہسٹری میں اگر انٹرسٹڈ ہیں تو ہسٹورک پلیسز کون کون سی ہیں، ایگریکلچر میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ایگریکلچر بیسڈ جو پلیسز ہیں، یا ریلیجیس سائٹس جو ہیں وہ بھی مینشنڈ ہیں۔ تو یہ تو تھی موٹی موٹی خبریں جی آج کی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا پروگرام۔ تو ویڈیو کو پسند کیجیے گا، اس کو لائک کر دیجیے گا،